تو اس کی سورہ ممتحنہ کی پہلی آیت ہے جس میں اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل۔ اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ یہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تم انہیں دوستی کی وجہ سے خبریں پہنچاتے ہو، حالانکہ یقیناً وہ اس حق کے منکر ہیں جو تمہارے پاس آیا، وہ رسول کو اور تمہیں اس پر نکالتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے۔ اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے اور میری رضا طلب کرنے کے لیے نکلے تھے تو ان سے دوستی نہ کرو۔ تم ان کی طرف محبت کا خفیہ پیغام بھیجتے ہو اور اس میں ہر اس چیز کو اور میں ہر اس چیز کو خوب جانتا ہوں جسے تم نے چھپایا اور جسے تم نے ظاہر کیا، اور تم میں سے جو یہ دوستی کرے تو بے شک وہ سیدھی راہ سے بہک گیا۔ یہ آیت مبارکہ ہے سورہ ممتحنہ کی پہلی آیت، سورہ ممتحنہ کی پہلی آیت مبارکہ۔ اس سورت کا شان نزول کیا ہے؟ اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کی تیاری کر رہے تھے، یعنی صحابہ کرام کو مکہ کے لیے تیار کر رہے تھے، اور 10,000 کا لشکر جرار آپ نے اپنے ساتھ لیا، اور اب مکہ میں داخلہ تھا اور مکہ کو فتح کرنا تھا۔ تو جب صحابہ کرام تیاری کرنے لگے تو حضرت حاتم بن ابی بلتعہ، یہ صحابی رسول ہیں، ان سے ملنے ایک عورت آئی، مکے سے کچھ مانگنے کے لیے مدینے آئی۔ اس نے کچھ سوال کیا اپنی مسکینی کا، محتاجی کا، تو صحابہ کرام نے اس کو کچھ دیا۔ اب وہ دوبارہ مکے جانے لگی تو حضرت حاتم بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ اس سے ملے اور 10 دینار دیے، ایک چادر دی، اور اس کو ایک خط دیا اہل مکہ کے نام۔ اس کو ایک خط دیا اور اس خط کا مضمون یہ تھا کہ اہل مکہ کو یہ خط پڑھ کے سناؤ کہ مسلمان مکے میں داخل ہو رہے ہیں، لہذا جتنا جلدی ہو سکے اپنے آپ کو محفوظ کر لو یا یہاں سے نکل جاؤ۔ اب یہ خط اس کو بھیجا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے علم سے، اللہ پاک کی عطا سے غیب کی خبریں جاننے والے ہیں۔ تو اب اس خط کا مضمون یہ تھا کہ جلد از جلد اہل مکہ تم اپنی حفاظت کا سامان کرو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تمام صحابہ تم پر حملہ کرنے والے ہیں، اور تمہیں یا تو قید کر دیا جائے گا یا تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ یہ فتح مکہ کی بات۔ تو اپنے بچاؤ کی تدبیر کرو اور جس طرح بھی ہو سکے مکہ سے نکل جاؤ اور اپنی حفاظت کرو۔ وہ عورت یہ خط لے کر روانہ ہو گئی، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا۔ حضور علیہ السلام نے اپنے چند اصحاب کو، جن میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی تھے، گھوڑوں پر روانہ کیا اور فرمایا روضہ خاخ، یہ ایک جگہ تھی، اس مقام پر تمہیں فلاں فلاں عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ خط اس کے پاس ہوگا، وہ خط میرے پاس لے کر آ جاؤ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں جگہ پر تم جاؤ، وہاں ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہوگا، وہ خط اس سے لے کر آؤ، اگر وہ خط نہ دے تو اس کی گردن اڑا دینا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم چند صحابہ کرام کے ساتھ اس مقام پر پہنچے۔ آپ پہنچے تو آپ نے دیکھا واقعی عورت موجود ہے، آپ نے اس کو گھیر لیا صحابہ کرام نے، اور اس سے حضرت علی نے فرمایا کہ خط نکال، تیرے پاس ایک خط ہے۔ اس نے انکار کیا، میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے، اور تم چاہو تو میری تلاشی لے لو۔ اب صحابہ کرام ایک عورت کی تلاشی کیسے لیتے؟ تو جو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ اے علی، لگتا ہے کہ یہ وہ عورت نہیں ہے اور اس کے پاس کوئی خط نہیں ہے، اگر ہوتا تو یہ اتنے اعتماد کے ساتھ ہمیں نہ کہتی، لیکن مولا علی مولا علی۔ آپ نے فرمایا میرے نبی نے کہا ہے خط اسی کے پاس ہے، اسی کے پاس سے نکلے گا۔ آپ نے اس عورت سے کہا کہ اگر تو خط دیتی ہے تو ٹھیک، ورنہ میں تیری گردن اڑا دوں گا۔ آپ نے تلوار نکال لی اور اس عورت کو کہا کہ اگر تو خط دیتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں تیری گردن اڑا دوں گا۔ جب عورت نے یہ دیکھا کہ اب کوئی بات نہیں بنے گی، اس نے بہت بہانے کیے، اپنی مسکینی کا ذکر کیا، محتاجی کا ذکر کیا کہ دیکھو میں تو خود مانگ کر لے کر آئی ہوں، صحابہ کرام نے تو مجھے یہ کچھ مال دیے ہیں، درہم دیے ہیں، کوئی خط نہیں ہے میرے پاس۔ لیکن حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ خدا کی قسم خط تیرے پاس ضرور ہوگا، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور آپ نے جیسی تلوار نکالی تو وہ عورت ڈر گئی اور اس نے اپنے بالوں کے جوڑے میں سے وہ خط نکال کر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حوالے کر دیا۔
مولا علی یہ خط لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب کو بلایا اور کہا، حاطب یہ تم نے خط کیوں روانہ کیا؟ اہل مکہ کو کیوں خبر کی کہ ہم ان پر حملہ کرنے جا رہے ہیں یا مکہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں؟ تو حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں جب سے اسلام لایا ہوں تب سے کبھی بھی میں نے کفر نہیں کیا. یہ صحابی رسول تھے. اور جب سے حضور کی نیاز بندی میسر آئی ہے، یعنی حضور کی خدمت میں آیا ہوں، تب سے کبھی آپ کے ساتھ خیانت نہ کی اور نہ کبھی کروں گا. اور جب سے اہل مکہ کو چھوڑا ہے تب سے کبھی ان کی محبت میرے دل میں نہ آئی. لیکن واقعہ یہ ہے کہ میں قریش میں رہتا تھا اور ان کی قوم میں سے نہ تھا. میرے سوا دوسرے مہاجرین کے مکہ مکرمہ رشتہ دار موجود ہیں جو ان کے گھر بار کی نگرانی کرتے ہیں، لیکن میرا وہاں کوئی رشتہ دار نہیں ہے. میرے گھر والے تنہا ہیں، کوئی قبیلے والا، کوئی رشتہ دار میرے گھر والوں کے ساتھ نہیں ہے. مجھے اپنے گھر والوں کے بارے میں اندیشہ تھا، اس لیے میں نے یہ چاہا کہ میں اہل مکہ پر کچھ احسان کر دوں تاکہ وہ میرے گھر والوں کو نہ ستائیں اور میرے گھر والوں کی حفاظت رہے. اور یہ بات میں یقین سے جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اہل مکہ پر عذاب نازل فرمانے والا ہے. میرا خط انہیں بچا نہ سکے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کی یہ بات سنی تو آپ کے عذر کو قبول فرمایا اور ان کی تصدیق کی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آ گیا. آپ اٹھے فوراً، عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیجیے میں اس منافق کی گردن اتار دوں، اس منافق کی گردن اتار دوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عمر، اللہ تعالیٰ خبردار ہے. جب ہی تو اس نے اہل بدر کے بارے میں فرمایا کہ اے اہل بدر، جو چاہو کرو، میں نے تمہیں بخش دیا. حضرت حاطب اہل بدر میں سے تھے، یہ بدری صحابہ تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر ٹھہرو، یہ بدر میں سے ہیں، اہل بدر میں سے ہیں. اور اہل بدر کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اے اہل بدر، تم اب جو چاہے کرو، میں تم سے راضی ہو گیا، تمہاری بخشش کر دی گئی ہے. تو فرمایا کہ ان کا عذر قبول ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب کا عذر قبول فرمایا. اور حضرت عمر کی آنکھوں میں یہ سن کر آنسو آ گئے، واقعی یہ تو ہمارے ساتھ بدر میں شریک تھے، غزوہ بدر میں. اور پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم. اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. تلقون الیہم بالمودہ، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم انہیں دوستی کی وجہ سے خبریں پہنچاتے ہو، حالانکہ یقیناً وہ اس حق کے منکر ہیں جو تمہارے پاس آیا، جو تمہارے پاس آیا وہ اس کے منکر ہیں، لہذا ان کو خبریں نہ پہنچاؤ. اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. اور پھر مسلمانوں کو منع کر دیا گیا کہ راز و نیاز کی باتیں کافروں تک، دشمنوں تک نہ پہنچائی جائیں. اس موقع پر یہ سورہ ممتحنہ کی پہلی آیت مبارکہ نازل ہوئی. اس آیت مبارکہ سے 5 باتیں معلوم ہوئیں. نمبر 1، کفار مکہ مسلمانوں کے دشمن تھے، لیکن اللہ نے انہیں اپنا دشمن فرمایا. حالانکہ دشمنی تو مسلمانوں سے تھی، اللہ سے تھوڑی تھی، بلکہ اللہ کو تو وہ اپنا حقیقی معبود کہتے تھے، لیکن بتوں کی پرستش کرتے تھے، کہتے تھے یہ ہمارے چھوٹے خدا ہیں اور وہ ہمارا بڑا خدا ہے. تو شرک کرتے تھے. تو وہ اللہ کو دشمن نہیں سمجھتے تھے، وہ مسلمانوں کو اپنا دشمن کہتے تھے. مسلمانوں کے دشمن تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنا دشمن بھی فرمایا. پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا دشمن اللہ کا بھی دشمن ہے. جو اللہ کے ولی کا، اللہ کے نیک بندوں کا دشمن ہوتا ہے، وہ اللہ کا بھی دشمن ہے. اس لیے حدیث قدسی ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے، میں اس کو جنگ کے لیے پکارتا ہوں، میں اس کو اعلان جنگ دیتا ہوں، اعلان کرتا ہوں جنگ کا. اللہ پاک فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے. تو پتہ چلا اللہ کے دوستوں سے نفرت یہ اللہ سے نفرت ہے، اللہ کے دوستوں کی دشمنی یہ اللہ سے دشمنی ہے. اس لیے تو فرمایا کہ میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. اللہ کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. لیکن چونکہ یہ کفار مکہ مسلمانوں کے دشمن تھے، جو حق پر تھے، جو مسلمان حق پر تھے، ان کے دشمن تھے، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، یہ تمہارے بھی دشمن ہے، خدا کے بھی دشمن ہے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ کفار کو، کافروں کو، دشمنوں کو مسلمانوں کے راز سے خبردار کرنا غداری اور دین اور قوم سے بغاوت ہے. جو ملک کے قوانین اور ملک کی راز کی باتیں دوسروں کو پہنچائے، یہ غداری ہے. اور یہ قرآن میں منع فرما دیا گیا اس سے کہ اپنے راز کسی کو نہ بتاؤ. اس سے ہم اپنے گھر میں بھی غور کر لیں کہ اپنے گھر میں اگر کوئی چپکلیش ہو جائے یا اس طرح کے معاملے ہو جائیں تو باہر والوں کو نہ بتائیں، گھر کی بات گھر میں ہی رہنے دیں. ہم اس سے اپنے گھر پر اپلائی کریں کہ گھر میں اگر کچھ ہوتا ہے تو گھر کی باتیں گھر میں ہی ختم، گھر سے باہر نہ جائے.
دوست میں بیٹھ کے بتا رہے ہوتے ہیں، معاذ اللہ وہ پوشیدہ باتیں تک شیئر کر رہے ہوتے ہیں آپس میں، اور اتنے بدقسمت لوگ ہوتے ہیں بعد میں پھر سر پکڑ کے روتے ہیں۔ جو اپنے راز کسی کو بتاتا ہے وہ بہت بڑا نقصان کرتا ہے اپنے راز تھوڑی بتانے چاہیے کسی، اپنا ویک پوائنٹ آپ خود ہی بتا رہے ہو دوسروں کو، بھلے کتنا ہی گہرا ساتھی ہو بھائی۔ راز اس وقت تک راز ہوتا ہے جب تک کہ آپ کے دل میں، آپ کے لبوں پر آیا وہ راز نہ رہا، اب وہ دوسروں کے پاس چلا گیا، اب دوسروں آپ کی وہ کمزوری چلی گئی دوسرے کے پاس، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو بلیک میل کرے اسی وجہ سے۔ بعض اوقات میاں بیوی میں طلاق ہو جاتی ہے، شوہر بیوی کی برائیاں کر رہا ہوتا ہے، عورت بعد میں اپنے گھر ساس سسر کی برائیاں کر رہی ہوتی۔ ارے بھائی جو باتیں گھر میں تھی ختم۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، ان کی بن نہ سکی، گاڑی آگے چل نہ سکی تو بیوی کو طلاق دے دی۔ تو جب وہ اپنے دوست احباب میں آئے وہ کہا کہ یار کیوں ہوئی طلاق، کیا وجہ ہے، کیا صحیح نہیں تھی، نافرمان تھی، کیا خیال نہیں رکھتی تھی؟ کہا کہ وہ میرے لیے اجنبی ہے، اب اگر میں اس کے بارے میں کچھ کہتا ہوں تو یہ غیبت ہے، نامحرم ہے وہ میرے لیے، اور نامحرم کے بارے میں کیا گفتگو کروں؟ جب وہ محرم تھی تو میں نے کچھ نہیں بتایا، اب تو وہ نامحرم ہے، اب میں اس کے بارے میں کیا بتاؤں؟ لیکن لوگوں کی عقلوں پر سلام ہے، ساری باتیں بتا رہے ہوتے ہیں۔ یعنی شادی کی پہلی رات گزارنے کے بعد بھی دوستوں سے ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے، رات یوں ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوا۔ ارے بھائی یہ حال ہے، تو یہ تو راز کی بات ہوتی ہے، پوشیدہ بات ہوتی ہے۔ تو جہاں راز بتانے سے منع کیا گیا، اسی طرح جو پوشیدہ باتیں اور بطور خاص جن کا تعلق شرم و حیا سے، ان کو آپس میں بیان کرنا، دوستوں کی گیدرنگ میں بیان کرنا، یہ منع ہے اور سختی سے منع ہے، اسلام نے اس سے منع کیا۔ تیسری بات یہ پتہ چلی کہ حضرت حاتب سے گناہ سرزد ہوا، اور یہ گناہ کبیرہ تھا کہ آپ نے راز پہنچایا اہل مکہ کو، لیکن اللہ پاک نے ان کو پھر بھی مومن کہا۔ آیت میں نا مومن، وہ مومن کے جن کے پاس حق آیا یہ اس کے منکر ہیں۔ تو پتہ چلا کہ کبیرہ گناہ کرنے کی وجہ سے بھی بندہ کافر نہیں ہوتا، البتہ گناہ گار ضرور ہوتا ہے، گناہ کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا۔ چوتھی بات یہ پتہ چلی کہ ایمان کا دشمن جان کے دشمن سے زیادہ خطرناک ہے۔ ایمان کا دشمن، جان لینے والا تو صرف جان لے گا نا، ایمان تھوڑی لے سکتا، لیکن اگر کسی نے ایمان ہی لے لیا، اپنی گمراہی پھیلا کر، اپنی باتیں ذہن میں بٹھا کے، اور کسی نے ایمان لے لیا تو بندہ گیا، کیونکہ اصل ایمان ہے۔ جان مرنا تو ایک دن سب نہیں ہے، ایمان سلامت لے کر جانا ہے۔ جان تو سلامت نہیں رہے گی، ایک دن جانی ہے جان، لیکن ہمیں کیا حکم ہے کہ ایمان سلامت لے کر جانا۔ لہٰذا ایسوں کو سنیں جس سے آپ کا ایمان ضائع نہ ہو، ایسوں کی بات سنیں جس کی سن کر اس کے رسول بڑھے، صحابہ کرام کی محبت بڑھے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت بڑھے۔ یہ نہیں کہ کسی ولی کے بارے میں کوئی کہہ رہا ہے تو آپ نے سن کے ہاں یار بات تو صحیح ہے، نہیں، یہ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں پھر آپ۔ تو ایمان اگر برباد ہو گیا تو پھر تو سب ملیا میٹ ہے۔ ایمان کا دشمن جان کے دشمن سے زیادہ خطرناک ہے۔ پانچویں بات یہ پتہ چلی کہ اللہ کی راہ میں جہاد اسی وقت ہوگا جب مجاہد کا دل مومن کی محبت اور کافر کی عداوت سے پر ہو۔ اگر مجاہد کے دل میں کافر کی طرف تھوڑا سا بھی میلان ہو تو اس کا مجاہد فی سبیل اللہ رہنا مشکل ہے۔ اللہ کی راہ میں جہاد اسی وقت ہوگا جب کافر کی، جس سے یہ لڑ رہا ہے، اس کی دشمنی دل میں ہو، دل میں دشمنی ہو کافر کی۔ اگر کافر کے متعلق تھوڑا سا بھی رحم ہے تو یہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے، کیونکہ کافر سے دشمنی کسی مال کی وجہ سے نہیں ہے، اللہ کی وجہ سے۔ اور ہمیں حکم یہ ہے کہ دشمنی ہو تو اللہ کے لیے، محبت ہو تو اللہ کے لیے۔ اگر ہم کسی سے محبت کر رہے ہیں تو کس لیے؟ اللہ کے لیے۔ دشمنی اگر کسی سے کر رہے ہیں تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ یہ ہے ایمان کا کامل درجہ کہ اگر کسی سے محبت کرو تو اللہ کے لیے، دشمنی نفرت کرو تو اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دو تو اللہ کے لیے، کسی کو کچھ نہ دو، کسی چیز سے روکو تو اللہ کے لیے۔ جس نے ایسا کر لیا اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا، تو اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے دوستی کرنا یہ بھی بڑی فضیلت والی ایک چیز ہے، فضیلت والا کام ہے۔ ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا، وہ لوگ کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے جلال کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے تھے؟ آج میں انہیں اپنے عرش کے سائے میں رکھوں گا، آج میرے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ سے ہی روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا، ایک شخص اپنے بھائی سے ملنے دوسرے علاقے میں گیا، اللہ نے اس کے راستے پر ایک فرشتہ بٹھا دیا۔ جب وہ فرشتے کے پاس آیا تو اس نے دریافت کیا، پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا اس علاقے میں میرا دوست ہے، میرا بھائی ہے، اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے کہا کیا اس پر تیرا کوئی احسان ہے جسے لینے جا رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔
صرف یہ بات ہے کہ میں اسے اللہ کے لیے دوست رکھتا ہوں، اسے اللہ کے لیے پسند کرتا ہوں، اللہ کے لیے اس سے میری دوستی ہے۔ فرشتے نے کہا مجھے اللہ نے تیرے پاس بھیجا ہے تاکہ تجھے یہ خبر دوں کہ اللہ نے تجھے دوست رکھا جیسے تو نے اللہ کے لیے اس سے محبت کی۔ تو دوستی منع نہیں ہے، لیکن دوستی ہو اللہ کے لیے، جیسے صحابہ کرام کی آپس میں دوستی تھی۔ ہماری تو دوستیاں اس لیے یار لطیفے بہت سناتا ہے زبردست، یار اس کے پاس بیٹھو تو ٹائم پاس ہو جاتا ہے، بڑے بھائی ہوٹلنگ کرواتا ہے، کھلاتا ہے پلاتا ہے، یار ایسا دوست مل جائے سب کو تو قسمت جاگ اٹھے۔ ہماری دوستیاں اس لیے ہوتی ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو دنیاوی غرض کے لیے دوستی بری ہے، آخرت کے لیے دوستی اگر ہو تو اچھی ہے، آخرت کے لیے دوستی ہونی چاہیے کہ یار۔ اور دوست روایتوں میں آتا ہے کہ بندے کو چاہیے کہ جس سے دوستی کر رہا ہے اس کو دیکھے کہ وہ دین میں کیسا ہے، کیونکہ ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ دوستی اس کو ہدایت پر لا کر کھڑا کر دے، دوستی چاہے تو اس کا بیڑا غرق کر دے۔ دوستوں کی وجہ سے انسان گمراہ ہوتا ہے، اگر دوست گمراہ ہے نا تو دوست گمراہ، اور اگر وہ صحیح نیک متقی پرہیزگار ہے عاشق رسول ہے تو اس کے دوستوں میں بھی اس کا اثر پہنچے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں ہمارا دوست کیسا ہے، فلمیں ڈرامے والا ہے، گانے باجے والا ہے، فحش کلامی کرنے والا ہے، تو یہ دوست نہیں ہے بلکہ دشمن ہے۔ یہ آپ کو جہنم کی طرف لے کر جا رہا ہے کہ جو آپ کے والدین کا ادب نہیں سکھا رہا، آپ کے والدین ابے چھوڑنا یار، ابا تو بولتے رہتے ہیں، چھوڑ بعد میں سن لیو، چل اپن گھومنے چلتے ہیں۔ ابا کی سنتے رہے گا کیا؟ ابے ہمیں بھی تو دیکھ، اپنے آپ کو بول رہے ہمیں دیکھو ہم کتنے بڑے بدماش ہیں، ابا کی سنتے ہی نہیں ہم۔ میری امی تو بولتی رہتی ہیں بھائی یار کیا کام ہی کرتا رہوں کہ اس لیے پیدا کیا مجھے، گھر کا کام کرتا رہوں میں۔ اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے دوستوں کو، بھائی چھوڑ اتنا ڈرپوک ہے یار تو بھائی ابا سے ڈر رہا ہے ہمیں دیکھ ہم 30 مار خان ہیں، ابا کچھ بولتے ہی نہیں ہمارے کو۔ ہاں بھائی واقعی نہیں بولتے، پتہ تم ابا کی بے عزتی کر دو گے، تم ابا کے بھی ابا ہو۔ تو ایسی نافرمان اولاد کے بارے میں نا آسمان و زمین کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں کہ جو اپنے والدین کی بات نہیں مانتی، اور پھر جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ حدیثوں میں آیا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہر گناہ کی سزا قیامت تک کے لیے اٹھا رکھے، چاہے تو دنیا میں دے سزا، چاہے تو آخرت میں دے۔ والدین کی نافرمانی کی سزا اللہ دنیا میں جیتے جی دیتا ہے، جیتے جی ملتی ہے اس کو سزا، اور اس کی اولاد اس پر مسلط کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، لو بیٹا اب کرو، تم بہت اپنے ماں باپ کا دل دکھایا نا، اب تمہاری اولاد۔ اور ہمیشہ یہ تحقیق ہے اولاد 2 قدم آگے چلتی ہے والدین کی، یعنی جو حالت جس حالت سے آپ گزرے نا اولاد پر وہ حالت نہیں آئی ہے، اولاد 2 قدم آگے ہوگی، اولاد پر وہ جو وقت جو والدین نے گزارا وہ نہیں آئے گا بلکہ اس سے اچھا ہی ہوگا، کیونکہ ہر ماں باپ اپنی اولاد کے لیے اچھا کرتے ہیں، یار میرے اوپر جو وقت گزرا ہے نا وہ میری اولاد پر نہ آئے۔ تو یہ ایک ریسرچ ہے کہ اولاد وہ زمانہ کبھی نہیں دیکھتی جو ماں باپ نے دیکھا ہے، بلکہ اولاد کے ساتھ کچھ اچھا ہی ہوتا ہے۔ اور بیٹا اپنے والد سے علم میں اور اپنا جناب ذہانت میں 2 قدم آگے ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ماں باپ نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا ہوگا تو اس کی اولاد بھی نافرمانی میں 2 قدم آگے ہوگی۔ تو یہ کسی عقل مند کا قول ہے کہ اولاد ہمیشہ اپنے والدین سے اس اعتبار سے آگے ہوتی ہے کہ والدین نے اگر علم حاصل کیا ہوگا تو وہ چاہے گا میری اولاد مجھ سے آگے بڑھے، تو اس لیے اولاد آگے ہوتی ہے۔ تو پھر آپ اپنے والد کے ساتھ جو سلوک کرتے تھے آپ کی اولاد اس سے ڈبل کرے گی۔ تو اس لیے انسان بن کر والدین کا ادب کرنا چاہیے، والدین کی خدمت کرنی چاہیے، اور دوست ایسا ڈھونڈنا چاہیے کہ جو آپ کو ماں باپ کا ادب سکھائے۔ ہمارے یہاں تو دوست ہی دوست کو والدین کا نافرمان بنا دیتے ہیں، دوست کو ادھر ادھر لے جاتے ہیں اور بیچارے کو چرسی بنا دیتے ہیں۔ حقیقت ہے یہ جو چور ڈکیت گھوم رہے ہوتے ہیں یہ دوستوں کی وجہ سے ان کا بیڑا غرق ہوتا ہے۔ برے دوست بری صحبت آ جاتی ہے، گندے دوست مل جاتے ہیں، ایک ڈکیت بن جاتا ہے، کوئی چور بن جاتا ہے، کوئی کیا بن جاتا ہے، کوئی کرمنل بن جاتا ہے۔ یہ کوئی ماں کے پیٹ سے سیکھ کر تھوڑی آتے سب کچھ، دوستی ہلاک کرتی ہے۔ اس لیے امام غزالی نے پورا ایک باب باندھا ہے احیاء العلوم میں دوستی کا، دوستی کے آداب۔ یہ بہت اہم ہے ٹاپک، یعنی اس پر گھنٹوں بیان ہو سکتا ہے۔ اور یہ روایت کتنی اہم ہے کہ بندے کو چاہیے کہ دیکھے کس سے دوستی کر رہا ہے، کیونکہ ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تو اس لیے والدین کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھے کہاں بیٹھ رہا ہے کہاں نہیں بیٹھ رہا بھائی، اور ہر بندہ یہ غور کرے کہ یار میرا دوست کہیں مجھے ماں باپ سے دور تو نہیں کر رہا، میرے کو جری تو نہیں کر رہا، والدین کے خلاف کھڑا تو نہیں کر رہا، بھائیوں سے ٹکرا رہے بے بھائی یار تو چھوٹا بھائی ہے، تیرے کو پیستا رہتا ہے بڑا بھائی، تو کبھی بڑے بھائی سے بھی بولا کرے نا ابا تمہارے، تو یہ کیا ہے، یہ آہستہ آہستہ اس کو جری کر رہا ہے، آہستہ آہستہ اس کو کھڑا کر رہا ہے بھائی کے سامنے۔ تو یہ دوست نہیں ہے، آپ کا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، اس سے جان چھڑائیں آپ، اور اس کو دوست بنائیں جو آپ کو والدین کا فرما بردار بنائے، جو آپ کو اجتماعات میں لے کر جائے، جو آپ کو عاشق رسول بنائے، آپ کو نمازوں کی طرف لے کر جائے،
آپ اگر والدین کے بارے میں کچھ غلط کہیں تو وہ بولے نہیں یار ماں کا مقام کتنا بلند ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ راضی تو سب راضی، باپ ناراض تو رب ناراض۔ یہ ہے دوست جو آپ کو نیکی کی طرف لے کر آئے، اور یہی دوست کی تعریف ہے۔ دوست یہ فارسی کا لفظ ہے، یہ اصل میں تھا دو دست، دست کہتے ہیں فارسی میں ہاتھ کو نا، دستے، یہ دستے آقا، اس طرح دست کہتے ہیں ہاتھ کو فارسی میں، تو یہ دو دست سے دوست بنائے، یعنی دوست جو ہے نا دو ہاتھوں کی طرح ہوتے ہیں، جس طرح یہ دو ہاتھ ہیں تو انسان کی باڈی مکمل ہے، اسی طرح دوست۔ تو دوست کی تعریف امام غزالی نے یہ کی ہے کہ دوست وہ ہے کہ اگر دوست اپنے دوست کو دیکھے کہ وہ گناہ کر رہا ہے تو اس کو وہ نیکی کی طرف لے کر آئے، وہ گمراہی کی طرف جا رہا ہے تو اس کو ہدایت کی طرف لے کر آئے، یہ ہے اصل دوست۔ تو اللہ پاک ہمیں ایسوں کی دوستی نصیب فرمائے، اچھوں کی صحبت نصیب فرمائے۔ اور اگر آپ کو اچھے دوست چاہیے، ہمیں بھی اللہ کا کرم ہے اچھے دوست ملے تو ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں بھائی، ماشاءاللہ آپ کو بھی اچھے دوست ملے تو آپ یہاں بیٹھے ہیں۔ اگر آپ کو اچھے دوست چاہیے تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آپ وابستہ ہو جائیں۔ یہ صحیح بتا رہا ہوں آپ کو بھائی، ابھی بد سے بدتر ہو گئے زمانہ، دور بد سے بدتر آئے گا، کیسے سنبھالیں گے اولاد کو؟ اولاد ہاتھوں سے نکل گئی تو مسئلہ۔ تو اچھے دوست فراہم کریں، اچھے دوست اچھی صحبت سے ملیں گے۔ دعوت اسلامی کا ماحول آپ کے سامنے، آپ نے اسکول لگانا ہے دارالمدینہ میں لگائیں۔ میں آپ کو بتاؤں، میری کل میں کہیں بیان کے لیے گیا تھا، وہ دارالمدینہ کے نگران تھے، وہ بتا رہے ہیں ہمارے پاس آرمی اس پبلک اسکول جو بڑے بڑے اسکول ہیں وہاں سے نکال کر اپنے بچوں کو دارالمدینہ میں ڈالنے ہیں، صرف ماحول کی وجہ سے۔ وہاں تو بچوں کو پتہ نہیں کیا پڑھا رہے ہیں اسکولوں میں، یعنی ایک اسکول کی خبر یہ آئی کہ خانہ کعبہ کا ماڈل بنا کے طواف کروا رہے ہیں، خانہ کعبہ کا ماڈل بنا ہے کہ اسکول میں، اور بچوں کو کہہ رہے طواف کرو، یہ تربیت ہو رہی ہے۔ ابھی تربیت نہیں ہو رہی ہے، کچھ اور ہو رہا ہے۔ خانہ کعبہ ایک ہی ہے، طواف اسی کا ہوگا، آپ پریکٹس تھوڑی کرواؤ گے طواف کی، کعبے کا ماڈل بنا کے بولے گھومو۔ اور اب میں اگر بیان کروں تو سینکڑوں واقعات ہیں، کہیں اسکول والے ناراض ہی نہ ہو جائیں۔ تو آپ کو اسکول لگانا دارالمدینہ میں لگائیں، آپ کو اچھا ماحول ملے گا، آپ کے بچے آپ کے آگے ہاتھ چومیں گے۔ آپ کو مدرسے پڑھانا ہے مدرسۃ المدینہ میں لگائیں دعوت اسلامی کے۔ آپ نے علم دین سکھانا ہے جامعۃ المدینہ آپ کے سامنے ہے، اتنا بڑا جامعۃ المدینہ ہے۔ آج کون ہاتھ چومتا ہے یار ماں باپ کے؟ آج بتائیں، استاد کے کون ہاتھ چومتا ہے؟ استاد کو تو پیچھے سے گالیاں دیتے معاذ اللہ، استاد کو تو مارتے تک ہیں، ویڈیو بھری پڑی ہیں۔ لیکن یہ دعوت اسلامی کا، میں کہتا ہوں میرے لیے سنت کا احسان ہے کہ آج طالب علم اپنے استاد کے ہاتھ چومتے ہیں، آج طلبہ جو علم دین حاصل کر رہے ہیں وہ گھر پہ جا کے اپنے ماں باپ کے ہاتھ چومتے ہیں۔ یہ تربیت ہے۔ ایک الیاس قادری نے دنیا کو بدل کے رکھ دیا اور بتا دیا تربیت ایسے ہوتی ہے، تربیت ایسے ہوتی ہے۔ ہم اپنے بچے کو ٹوپی نہیں پہنا سکے، اپنے گھر والوں کو برقع نہیں پہنا سکے۔ وہ کیسا مرد قلندر ہے جس نے چور کو، ڈاکو کو، جو کل تک جواری تھے، چور ڈکیتی کر کر کے انہوں نے محلے والوں کا جینا حرام کر دیا تھا لوگوں کا، ان کو مصلی کا امام بنا دیا، الحمدللہ ان کو نیک متقی بنا دیا۔ یہ تو اس ماں سے پوچھے نا جس کا بچہ بگڑا ہوا تھا اور ڈاکوؤں کی فہرست میں، اس کی ہٹ لسٹ پہ اس کا نام تھا، کوئی لے گیا اسلامی بھائی اس کو اعتکاف میں رمضان ہو گیا، جب پلٹ کر آیا تو سر پہ امامہ ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں کہ مجھ سے بہت گناہ ہو گیا، ماں کے قدموں میں گر گیا، محلے والوں سے معافی مانگی۔ ایسی خبریں ہیں، یہ کس نے کیا؟ دعوت اسلامی نے۔ تو اچھا ماحول دیں، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔